ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میدان اور اس سے تعلق کی کیا بنیادیں ہیں؟ سورہ اعراف کی آیت 157 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جو فالوورز ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ تو ان کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پہ سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس نور کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل ہوئی، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، تین بیسیکلی نکات ہیں اس آیت، طویل آیت ہے تھوڑی سی۔ پہلا یہ کہ جو آسمانی جتنی بھی کتب آئی ہیں، اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم، برائی سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تمام شریعتوں میں یہ واجب فرض دعوت دین کا فریضہ، اللہ کا پیغام پہنچاؤ، اللہ کا میسج پہنچاؤ، ہر ایک پر فرض ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ ایسا ہوا پچھلی شریعتوں میں، یا مطلب کچھ لوگوں نے خود ساختہ یہ کیا کہ کسی چیز کو اپنے لیے جو حلال بھی تھی حرام قرار دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ساختہ پابندیاں نہیں لگائیں، یعنی جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح جیسے مثال کے طور پہ سود حرام ہے، شراب حرام ہے، سورہ مائدہ میں بھی تفصیل آئی ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، لیکن اپنے طور پہ کوئی لسٹ نہ بنائی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یعنی فرمائی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ تو اور نور کا ذکر آیا ہے، نمبر 3 جو نقطہ ہے، نور سے مراد کتاب و سنت و یہ لائی کا علم سیکھنا اور عمل میں ڈھالنا۔ تو الٹیمیٹلی کیا رزلٹ نکلے گا؟ یہ سارے کام فلاح کے راستے یعنی کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ حدیث سے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ہرقل شہنشاہ روم نے جب حضرت ابو سفیان کو بلا کر پوچھا کہ وہ نبی کیسی باتوں کا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان نے بتلایا کہ وہ فلاں فلاں بھلے کاموں کا حکم دیتا ہے، فلاں فلاں برے کاموں سے روکتا ہے۔ تو ہرقل شہنشاہ نے کہا کہ تمام نبی ایسا ہی کرتے رہے ہیں، خود ساختہ اپنے اوپر جو ہے پابندیاں نہ لگائیں۔ اس کو میں کہتی ہوں سیلف انفلکٹڈ ٹارچر۔ دین میں بھی اپنے اوپر یہ نہ کریں، یعنی ہم اس کو دین کے اسلام کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں نا۔ جو لوگ دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان پر بھی میں ایک توجہ دلانا چاہوں گی کہ جب اگر آپ کے لیے حجاب کا حکم، سطر کی پابندیوں کا حکم تو ہے ہی، لیکن حجاب یا جو خواتین کے احکامات ہیں وہ آپ کے لیے مردوں کے دائرے میں اور ہیں، عورتوں کے دائرے میں اور ہیں، گھر کے اندر اور ہیں، گھر کے باہر اور ہیں۔ تو اپنے اوپر خود ساختہ پابندیاں لگانا کہ جب ایک مثال، میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں کہ اگر صرف خواتین ہیں اور ایسا کوئی وہ نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے آپ کو خواہ ان جکڑ بندیوں میں کیوں ڈال دیتے ہیں جو لوگ گھبرا جاتے ہیں اس چیز کو دیکھ کر نا۔